ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں آخری امید تھی اور انگریزوں کو اس خطرے کا پورا اندازہ تھا، تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے 60,000 فوج لے کر اس کے قلعے کے سامنے آ گئے اور بمباری کرتے کرتے وہ جیسے ہی واپس جانے والے تھے کہ ٹیپو سلطان کے غدار پرائم منسٹر میر صادق نے پوری فوج کو قلعے کی دیوار سے ہٹا دیا اور قلعے سے ایک سفید جھنڈا لہرایا۔ ایگزیکٹ اسی موقع کا انگریز انتظار کر رہے تھے۔ وہ ساری فوج لے کر قلعے کے اندر گئے اور ٹیپو سلطان کو مار دیا۔ ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر انگریز جنرل ہیرس نے اپنے چیف سے کہا، "Now India is ours." ٹیپو سلطان کے والد ان پڑھ تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے ٹیپو سلطان کے لیے فرانس سے فورن ٹیوٹرز منگوائے اور ماڈرن تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی تھی۔ ٹیپو ایک ہینڈسم، بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ویل ٹرینڈ ٹین ایجر بنا اور بہت ہی جلد حیدر اسے صرف 15 سال کی عمر میں اپنے ساتھ جنگوں میں ایز این ایڈوائزر لے کے جانا شروع ہوا اور بہت جلد حیدر ہندوستان کے سب سے طاقتور رولرز میں سے ایک بن گیا۔ ٹیپو سلطان ایک بہت ہی نیک مسلمان تھا اور اپنی ایڈمنسٹریشن میں ہندوؤں کو پوری نمائندگی دی تھی، لیکن بعد میں جب انگریز جنگ جیت گئے، انہوں نے ٹیپو سلطان کو ایک ظالم حکمران کے طور پہ پیش کیا اور کہا کہ کیسے ہم نے میسور کو ایک ظالم حکمران سے بچایا۔ ٹیپو سلطان ماڈرن راکٹ سسٹم کے سب سے بڑے انوویٹر تھے اور جب یہ نواب بنے تو انہوں نے پر کیپٹا انکم، مطلب ایک عام آدمی کی کمائی کو 5 گنا بڑھا دیا۔ انہوں نے میسور کی سلک انڈسٹری کو بھی لانچ کیا اور میسور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بوم آ گیا۔ ان شارٹ، ان کی لیڈرشپ میں میسور ایک بہت ہی بڑی اکنامک اور ملٹری طاقت بن گیا۔ ٹیپو سلطان کو بہت جلد سمجھ آ گیا تھا کہ انگریز ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانا تھا۔ اب ٹیپو سلطان کا پلان بڑا سمپل تھا، کسی طریقے سے اپنے امپائر کو ایک مضبوط امپائر بناؤ اور کسی طریقے سے ان ظالم انگریزوں کو ہندوستان سے بھگاؤ۔ تو اس نے پوری دنیا کے لیڈر سے مدد مانگی، مغلز، آٹومنز، چائنا، پرشیا، عمان، سب سے، لیکن صرف فرانس نے سپورٹ کرنے کا کہا۔ اور ایجپٹ کی جنگ جیتے ہی نیپولین نے ٹیپو سلطان کو ایک لیٹر لکھا اپنا سپورٹ آفر کرنے کے لیے۔ نیپولین فرانس کا ایک بہت ہی طاقتور ایمپرر تھا، لیکن اس کی سٹوری پھر کبھی، سو سبسکرائب۔ وہ لیٹر ٹیپو سلطان کو پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں کے ایک جاسوس کے ہاتھ لگا اور ان کو پتہ چل گیا کہ نیپولین اور ٹیپو سلطان ان کو بھگانے کا پلان بنا رہے ہیں، اور انہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف ایک بہت بڑی آرمی تیار کر اور 5 اپریل 1799 کو انگریز ود دا ہیلپ آف نظامز اینڈ مراٹھاز 60,000 فوج لے کے ٹیپو سلطان کے قلعے کے سامنے آ گئے۔ لیکن ٹیپو سلطان کے پرائم منسٹر میر صادق کو انگریزوں نے اس جنگ سے پہلے خرید لیا تھا۔ انگریزوں نے اپنے توپوں سے قلعے کے دیواروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ بہت دن گزرنے کی وجہ سے انگریزوں کی فوج کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا اور وہ بھوک سے واپس جانے ہی والے تھے کہ ایک دن میر صادق کی رہنمائی میں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے وفادار جنرل کو مار دیا، اور یہ موقع دیکھتے ہی غدار پرائم منسٹر میر صادق نے ٹیپو سلطان کی پوری فوج کو اس راستے سے ہٹا دیا۔ ایگزیکٹ اسی موقع کا انگریزوں کو شدت سے انتظار تھا۔ وہ فل فلیج فورسز لے کے قلعے میں گھس گئے۔ ٹیپو سلطان کے ایک فرینچ ایڈوائزر نے آ کے کہا، "سر پلیز آپ یہاں سے جائیں اور دوسرے قلعے میں پناہ لیں." لیکن ٹیپو سلطان نے اسے دیکھ کے کہا، "جنرل، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے"، اور اپنی تلوار نکال کے اپنی فوج کو جوائن کیا۔ لیکن میر صادق نے ٹیپو سلطان کو ایک بند کمرے میں لاک کر کے انگریزوں کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اسے شہید کر دیا۔ لیکن اس غداری کا میر صادق کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ باہر نکلتے ہی ایک میسوری فوجی نے میر صادق کو بھی قتل کر دیا۔ میسور کے لوگوں نے انکلوڈنگ بچے، بوڑھے، عورتیں، سب نے میر صادق کی لاش کو قبر سے نکالا، اس کے ٹکڑے کیے اور ایک جگہ پہ لٹکایا۔ 2 ہفتے تک پتھر اور جوتوں سے اس کی لاش کو مارتے رہے۔ آخر کار نئی برٹش گورنمنٹ کو اس کی لاش بچانے کے لیے اپنی فورس بھیجنی پڑی۔ آج بھی لوگ اس کے مزار پہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اس کے قبر کو جوتے اور پتھر مار سکے۔ ٹیپو سلطان کو مار کے انگریز اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے پورے برٹش امپائر کو ایز اے سیلیبریشن چھٹی دے دی۔
کیونکہ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آخری امید تھی، اور ان کے توپ آج بھی انگلینڈ میں ایز اے ٹرافی رکھے ہوئے۔ اور ان کی شہادت پہ انگریز جنرل ہیرس نے اپنی چیف سے کہا، ناؤ انڈیا از آورس، اب انڈیا ہمارا ہے۔